بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، کیا آپ نے کبھی ایسا معجزہ سنا ہے جب ایک لکڑی کا آسا سمندر کو چیر دے؟ کیا آپ نے وہ منظر سنا ہے جب اللہ کے ایک پیغمبر کی دعا سے سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے اور سب سے بڑا ظالم فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ اسی سمندر میں ڈوب جائے؟ اگر نہیں تو آج کی حیرت انگیز روح جھنجھوڑ دینے والی حقیقت آپ کا ایمان تازہ کر دے گی۔ رکو، کہیں مت جائیے، کیونکہ آج ہم بیان کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، فرعون کی موت اور دریائے نیل کا حیرت انگیز واقعہ۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اسلامی تاریخ اور حقیقت سے محبت رکھتے ہیں تو ابھی اسی وقت اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور اس وقت جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس سبق آموز کہانی کو اپنے تمام عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قدیم مصر کا وہ دور جب فرعون کی حکومت ظلم کی انتہا پر تھی۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا اور کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لیے چنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی بنی اسرائیل قوم میں ہوئی جس پر فرعون ستم ڈھاتا تھا۔ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ ہر مرد بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کی والدہ کے دل میں الہام ڈالا کہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھو اور دریا میں چھوڑ دو، ہم اسے بچائیں گے۔ وہ صندوق دریائے نیل کے ذریعے فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت عائشہ نے اسے اٹھایا اور پالا، اسی محل میں پرورش پائی اور اسی محل میں ظالموں کی تباہی کی وجہ بن کر اٹھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن ایک مصری سے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا جھگڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا اور وہ مصری مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور مصر سے دور نکل گئے۔ وہاں سے وہ مدین پہنچے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ کچھ سال بعد جب موسیٰ علیہ السلام مصر لوٹ رہے تھے تو طور کے پہاڑ کے پاس انہیں اللہ کا کلام نصیب ہوا۔ اللہ سے جب پہلے کلام ہوا تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، تو اپنے نال اتار دے اور میری طرف بھیجے جانے والا پیغمبر بن جا۔ پھر اللہ نے انہیں دو معجزات دیے، پہلا ایک لاٹھی یعنی آسا جو اجگر بن جاتی تھی، دوسرا ہاتھ جسے بغل میں ڈالتے تو وہ چاند کی طرح چمکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میرا سینہ کھول دے، میرے زبان کی گرہ کھول دے اور میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور حکم دیا کہ دونوں بھائی فرعون کے پاس جائے۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون سے کہا، ہم دونوں جہان کے رب کی طرف سے آئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ چھوڑ دو۔ فرعون نے کہا، کیا تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے پالا؟ تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور اب نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے وہ کام غلطی سے کیا تھا، اب اللہ نے مجھے نبوت دے دی ہے۔ فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا زمین پر ڈالا اور وہ ایک بڑا تیز رینگتا اجگر بن گیا۔ پھر ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو چاند کی طرح چمکنے لگا۔ فرعون دنگ رہ گیا مگر ضد پر اڑا رہا۔ فرعون نے کہا، یہ تو جادو ہے، مصر کے سب سے بڑے جادوگروں کو بلاؤ۔ ایک طے دن جادوگروں سے مقابلے کا رکھا گیا۔ پورے مصر کے لوگ جمع ہوئے۔ جادوگر آئے، رسیاں اور لکڑیاں زمین پر پھینکی، وہ سانپ بنتی نظر آنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا ڈالا اور وہ بڑا اجگر بن گیا اور سارے جھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ حق ہے۔ وہ سجدے میں گر گئے اور کہہ دیا، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون غصے میں پاگل ہو گیا، کہا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور کھجور کے تنوں پر لٹکا دوں گا۔ مگر جادوگروں نے جواب دیا، جو چاہے کر لے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر اور ظلم ڈھائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے آفت بھیجی، خون کی بارش، ٹڈیاں، مینڈک، پانی کا خون بن جانا، مگر فرعون نہیں مانا اور اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ، اپنی قوم کو رات کے وقت نکال لے جاؤ۔ بنی اسرائیل نکل پڑے۔ فرعون کو خبر ملی، وہ اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کرتا آیا۔ اب سامنے تھا سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل بولے، اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کبھی نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ راستہ ضرور دکھائے گا۔
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا دریا پر مارا، سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا، بنی اسرائیل نکل گئے۔ فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس راستے میں گھسا، لیکن جیسے ہی وہ بیچ میں پہنچا اللہ کا حکم ہوا، سمندر واپس ایک ہو گیا، فرعون اس کا پورا لشکر ڈوب گیا۔ مرتے وقت فرعون چلایا، اب میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا، اب جبکہ تو پہلے نافرمان رہا اور فساد پھیلاتا رہا، اب موت سے ڈر کر ایمان لا رہا ہے۔ فرعون اور اس کا پورا لشکر ڈوب گیا۔ اللہ نے اس کی لاش کو سمندر سے باہر نکال دیا تاکہ وہ دنیا والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اللہ اکبر! کیا معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، کیا انجام تھا فرعون کا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اثر انداز لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور کمنٹ کریں کہ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔